السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ آیت کریمہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قوم نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا تو وہ ایسے لوگوں سے ان کا گزر ہوا، ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بت پوجتے تھے، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں اسی طرح جیسے کہ ان لوگوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ اس میں ہلاک ہونے والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ باطل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے معبود ڈھونڈوں؟ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو چاہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تم کو عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 140 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کے بارے میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے دریا کو پار کیا اور فرعون ہلاک ہوا، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دریا پار کیا اور وہ ان کو کنارہ ملا، تو پھر ان کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو بت پرست تھے۔ تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بت کی پوجا کرتے ہیں، اپنی منتیں اپنی ضرورتیں ان سے مانگتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ جیسے ان لوگوں کا بت ہے اسی طرح ہمارا بھی بت رکھیے تاکہ ہم بھی اپنی ضروریات اور حاجات ان سے مانگا کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کا رد کیا اور
موسیٰ علیہ السلام نے اس بت پرست قوم کے ان افعال کی مذمت کی، یہ برے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جو ہلاک شدہ ہیں، جو ہلاک ہوں گے، کیونکہ بت پرستی کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے، بت پرستی کا انجام جو ہے وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے سورۃ اعراف کا آیت نمبر 128 سے لے کے آیت نمبر 140 تک، اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا الہ بنانے کا۔ ان کا خیال تھا کہ الہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کا خیال تھا کہ الہ جو ہے وہ بت کی صورت میں ہوتا ہے، لہذا ہم کو بھی الہ چاہیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ جو ہے رد کیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے جہالت کی وجہ سے اپنے لیے معبود کی طلب کی، اپنے لیے الہ کی طلب کی، جہالت کی وجہ سے۔ لیکن ان کا یہ کلمہ جو ہے، ان کی جو بات ہے، یہ رد کر دی گئی۔ اور فرماتے ہیں شیخ رحم اللہ، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى اللہ، کہ کفریہ کلمہ یا کفریہ کام، کفریہ کلمہ یا کفریہ کام جو آدمی کرے گا، اس کام کے کرنے میں ممکن ہے آدمی کیا ہے، آدمی یہ کہے کہ میں اس کام کے کرنے سے اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں کیا کروں، میں اللہ سے قریب ہوں گا اس کام کے کرنے سے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی مخالفت ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ کفر ہے، یہ فعل جو ہے یہ فعل کفر ہے، یہ ممکن ہے ایسا ہو، اور اس نے اس قول کو کہا ہو یا اس نے اس فعل کو کیا ہو اللہ رب العالمین کی قربت جان کر۔ کما کان یظن المشرکین، جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا، مشرکین کا خیال تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ ہم جو اللہ رب العالمین کو خالق کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، رازق کہتے ہیں، ہم جو اللہ رب العالمین کو مدبر الامور کہتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ یا اسی طرح سے فلسفی لوگ جو کہتے ہیں کہ لا مدبر الا لا قادر علی الاختراع الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس پہ جو ہے قادر، اختراع پہ قادر نہیں ہے، ایجاد کرنے پہ جو ہے قادر نہیں ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہی توحید ہے۔ تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس کلمے کے، اس فعل کے کہنے کی وجہ سے آدمی کیا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہو، جیسا کہ مشرکین جو ہے گمان کرتے تھے۔ کہتے ہیں خصوصاً ان الہمک اللہ تعالی ما قص عن قوم موسیٰ مع صلاحہم وعلمہم انہم اتوہ قائلین، کہتے ہیں
خصوصی طور اگر آپ کو اللہ رب العالمین یہ سمجھ دے، خصوصی طور اگر اللہ رب العالمین آپ کو یہ سمجھ دے کہ جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی قوم کے بارے میں بیان کیا، موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں مع صلاحہم، موسیٰ کی جو قوم تھی وہ صحابہ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو وہ لوگ ماننے والے تھے۔ تو نبیوں کا ماننے والا جو شخص ہو وہ نیک ہوگا، تو اس نیکی کے باوجود اور اسی طرح سے ان کے علم کے باوجود، چونکہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر وہ مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ ان کے سامنے اللہ کا پیغمبر تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا، تو ان کے پاس علم بھی تھا، وہ نیک بھی تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کہتے ہوئے آئے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارا بھی معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ قصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اگر یہ قصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ جو ہے بہت حد تک آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو اس جیسی جہالت سے چھٹکارا ملے، آپ کو اس جیسی جہالت سے خلاصی ہو کہ بھائی وہ لوگ صحابہ تھے، بھائی وہ لوگ نیک لوگ تھے، ان کے پاس علم تھا، نیک ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، ان لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو ہمارا خوف بڑھے گا کہ ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو کیا کہیں، کسی چیز کو ہم حق کہتے ہوں لیکن وہ حق نہ ہو، کسی چیز کو ہم حق کہتے ہوں لیکن وہ حق نہ ہو، کسی چیز کو ہم اچھا جانتے ہوں لیکن وہ کیا ہو، وہ چیز اچھی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ گویا کہ ہم کو خوف زدہ رہنا ہوگا، گویا کہ ہم کو حریص رہنا ہوگا کہ ہم ایسا کام کریں جو ہمیں ان جیسے مسائل سے چھٹکارا دے۔ یعنی ہمیں ایک تو خوف چاہیے اور دوسرا ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ انسان اپنے بارے میں خوف کھائے کہ کہیں میں بھی وہ عقیدہ نہ بنا دوں جو ان مشرکین کا عقیدہ تھا، کہیں میرا عقیدہ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا، کہ وہ اپنے آپ کو تو موحد کہتے تھے لیکن تھے وہ مشرک۔ یہ مشرکین جو تھے وہ اللہ رب العالمین کو خلق میں، رزق میں، تدبیر میں ایک جانتے تھے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ کیا ہو، وہ ہمیشہ ڈرے، وہ ہمیشہ خوف زدہ ہو، وہ ہمیشہ خوف رکھے اپنے دل میں، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا۔
تو شیخ رحم اللہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوال تھا یہ اہل علم ہونے کے باوجود، اور اسی طرح یہ نیک لوگ ہونے کے باوجود انہوں نے جہالت کی وجہ سے کیا۔ انہوں نے جو الہ بنانے کا دعویٰ کیا یا درخواست کی، یہ معبود بنانے کی درخواست کیا تھی؟ یہ جہالت کی وجہ سے تھی، چونکہ ان کو علم تو تھا لیکن ان کو پورا علم نہیں تھا۔ وہ نیک لوگ تو تھے لیکن ان کے پاس جہالت تھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی گمراہیوں میں اور جہالتوں میں کھو نہ جائے، کہ اس کو خیال ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی فلاں چیز ہے، لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا اللہ، کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مدبر نہیں اللہ کے بغیر۔ لیکن یہ معنی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معنی یہ جہالت کی وجہ سے، اور وہ کیا ہو، وہ لا الہ کا حقیقی معنی جو ہے وہ نہ جانتا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی جو ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز سے ڈرایا، اس میں عام فلسفی لوگ جو ہیں وہ واقع ہیں، جو توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ توحید کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا قادر علی الاختراع الا اللہ، کہ ایجاد کرنے پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے اس عظیم کلمے کی، لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ جو عظیم کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس عظیم کلمے کو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کی تفسیر باطل طریقے سے کی۔ سابقہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں سمجھی تھی لا الہ الا اللہ کی، بلکہ غیر مسلمین بھی جو سابقہ تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لا الہ کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ لا خالق الا اللہ ہے۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا مالک الا اللہ نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے وہ لا مدبرہ نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ بھی اس کلمے کا معنی جانتے تھے اس سے زیادہ جیسے کہ یہ فلسفی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں گویا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ آدمی لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جو دین کے تقاضے کے مطابق نہ ہو۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ ضمنی میں عرض کروں، وہ یہ کہ دین ہمارا منزل من اللہ ہے۔ دین جو ہے یہ سارا کا سارا توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یہ منزل من اللہ ہے۔ توقیفی کا معنی کہ یہ جملہ یہ دین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس میں قیاسات اور اس میں تخیلات اور افکار کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا، دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دین وہی ہے جو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ وہ چیز دین کیسے بن سکتی جو نہ قرآن کریم کے اندر ہے، نہ سنت مطہرہ کے اندر ہے، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اور پھر یہ جو اصطلاحیں ہیں، مثلا توحید، شرک، عبادہ، اور اسی طرح سے کفر، اسی طرح سے دیگر جو اصطلاحیں ہیں، منافق، مومن، ایمان، نفاق، شرک وغیرہ، یہ ساری اصطلاحیں یہ قرآن کریم کے اندر مقرر ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ توحید فلاں چیز ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں، توحید فلاں چیز ہے لیکن وہ کیا ہے، احادیث میں نہیں،
توحید فلاں چیز ہے، لیکن وہ صحابہ نے اس کو توحید نہیں کہا، یہ جو ہے ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں واجب ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم نے شرک کہا اسی کو ہم شرک کہیں۔ قرآن کریم نے جس چیز کو توحید کہا ہم اسی چیز کو توحید کہیں۔ قرآن کریم نے جس چیز کو بدعت کہا ہم اسی کو بدعت کہیں گے۔ قرآن کریم نے جس چیز کو سنت کہا ہم اسی چیز کو سنت کہیں گے۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو نفاق کہا ہم اسی کو نفاق کہیں گے۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو ایمان کہا ہم اسی چیز کو ایمان کہیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی تعریف الگ ہو اور شریعت کے پاس الگ ہو، یہ نہیں کہ ہمارے پاس بدعت کی تعریف الگ ہو اور شریعت جو ہے شریعت کے پاس الگ ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا ہو، یہ وہی اصطلاحات ہوں اور ان اصطلاحات کی تفسیر وہی ہو جو اللہ رب العالمین کے قرآن سے منقول ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منقول ہے، جو صحابہ سے منقول ہے۔ اگر ہم اپنی غرض سے توحید کی تعریف کریں، اپنے جو ہے من سے شرک کی تعریف کریں، اپنے خیال سے نفاق کی تعریف کریں، اپنے خیال سے سنت کی تعریف کریں، تو یہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رد ہے، یہ رد کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیں اللہ کے نبی، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو، بدینکم اپنا دین، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ اللہ رب العالمین کا تو دین نازل کردہ ہے، اللہ کے پاس تو تعریف ہے ہی نہیں جو تعریف تم کرتے ہو، اللہ کے نبی کے پاس وہ تعریف ہے ہی نہیں جو تعریف تم کرتے ہو، اللہ کے پاس وہ تعریف ہے ہی نہیں جو تم نے بیان کی، نبی علیہ السلام اس چیز کو جانتے ہی نہیں جو تم بیان کرتے ہو، یہ دین کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ بھی شریعت کے اندر جچے تلے ہیں۔ اسی لیے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی کلمہ کہہ دے لیکن اس کو کیا ہو، اس کلمے کے بارے میں تعارف نہ ہو، اس کلمے کے بارے میں اس کو تعارف نہ ہو کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے، اور اس کا وہ معنی غلط کر سکتا ہو، تو ایسا کیا ہے، یہ سارا یہ مردود ہے۔ اسی لیے واجب ہے ہم سبوں پر کہ ہم ان ساری چیزوں کو اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ان ساری چیزوں کو صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ان ساری چیزوں کو تابعین سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ان ساری چیزوں کو تبع تابعین سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں میں بھول گیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا یا 2 بار فرمایا، تو خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین آج بھی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اصطلاحات تھیں وہی اصطلاحات آج بھی اپنائی جائیں گی، ان اصطلاحات کا وہی معنی آج بھی لیا جائے گا جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دین پہ قائم ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ میں اپنے من پسند جو ہے کیا ہے شرک کی تعریف کروں، اپنی من پسند میں کیا کفر کی تعریف کروں، اپنی من پسند میں کیا ہے میں جو ہے توحید کی تعریف کروں، اپنی من پسند میں ایمان کی تعریف کروں، ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ جو ہے تعریف، ہر وہ اصطلاح، ہر اصطلاح جو ہے شرعی اصطلاح، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں صحابہ کے آئینے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ آدمی کوئی بات کہہ دے، لیکن آدمی کیا ہے، آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، وہ اس کو تقرب سمجھتا ہے، لیکن یہ بات ایسا نہ ہو۔ تو بالکل آج بہت سے موحدین کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ توحید فلاں چیز ہے، لیکن وہ توحید نہیں ہے، توحید وہی ہے جس توحید کے اندر کیا ہو، لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ،
ہوا افراد اللہ بالعبادہ، توحید جو ہے یہ افراد اللہ بالعبادہ ہے، توحید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک جاننا ہے۔ توحید جو ہے یہ دلائل ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات یہ دلائل ہیں توحید الوہیت کی۔ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، پہلے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے بغیر، الرحمن اور رحمان ہے یہ صفت ہے، الرحیم یہ صفت ہے۔ اور پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ غور کریں، پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یعنی یہ جو فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل آخر تک یہ جو پوری آیت ہے، اس آیت کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے یہ آیات ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی، جو ذات ذوالجلال ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہواؤں کو بدلنے کا، بادلوں کو چلانے کا، اور اسی طرح سے رات و دن، اور اسی طرح سے یہ پرندے یہ جو چلتے ہیں زمین کے اندر، یہ جو زمین کے اندر چلتے ہیں یہ جو زمین کے اندر چلتے ہیں چوپائے وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ دلیل ہیں، کس بات کی؟ یہ دلیل ہیں اللہ رب العالمین کے جو ہے معبود برحق ہونے کی۔ جو ذات ذوالجلال یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ تو گویا کہ یہ توحید ربوبیت اور اسی طرح سے توحید اسماء و صفات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دلائل ہیں یہ توحید الوہیت کی اور توحید عبادت کی، توحید عبودیت کی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو سمجھیں، وہ قرآن کے آئینے میں سمجھیں، ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو جانیں نبی علیہ السلام کی احادیث کی جو ہے کیا ہے آئینے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا بِهَذَا التَّوْحِيدَ إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءَ۔ عظیم ترین جملہ ہے جو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس میں توحید والوں کے لیے، موحدین کے لیے اس میں کیا ہے؟ تسلی ہے۔ موحدین کے لیے، توحید پرستوں، یا کہیے آپ اللہ رب العالمین کو جو ہے عبادت میں ایک جاننے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین کو ایسے جاننے کے لیے جو جیسا حق ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس توحید کو لے کے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجتے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کو یہ توحید دے کے نہیں بھیجتے، مگر اس کے دشمن بھی بناتے ہیں اللہ رب العالمین۔ جو بھی نبی توحید عبادت کی دعوت لے کے اٹھا، جو بھی نبی توحید الوہیت کی دعوت لے کے اٹھا، جو بھی نبی توحید عبودیت کی دعوت لے کے اٹھا، اللہ رب العالمین نے اس کے دشمن بھی بنائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو بھی بھیجا اور اللہ رب العالمین نے دشمن بھی تیار کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، عدو جو ہے واحد ہے، اس کی جمع اعداء، عدو واحد اس کی جمع اعداء، اور اس کے معنی ہے دشمن۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ شیاطین الانس، یہ بدل ہے عدو سے، شیاطین الانس جو شیطان ہے، انسانی شیطان، والجن اور جنی شیطان۔ گویا کہ شیطان دو طرح کے ہیں، کبھی انسان اور کبھی جن، کبھی انسانی شیطان اور کبھی جنی شیطان۔ یہ ہم نے کیا ہے؟ ان کو ہم نے نبی کا دشمن بنایا۔ یوں ہی بعضهم الی بعض، یہ جو شیاطین الانس والجن ہیں، یہ جو انسانی شیطان ہے
اور جنی شیطان ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو خبریں بتاتے ہیں، زخرف القول، فضول کی باتیں، غرورا، دھوکے سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 112، سورۃ انعام آیت نمبر 112، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، اور بنایا کس کو؟ شیطانوں کو بھی بنایا اس کا دشمن، اور ہم نے انسانوں کو بھی اس کا دشمن بنایا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے بنایا۔ یہ جملہ جو ہے، اس جملے میں عظیم فائدہ ہے۔ عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا اس میں اظہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس میں حکمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے دشمن بھی بنائے، کیونکہ دشمن کا پایا جانا، دشمن کا ہونا حق کو نکھارتا ہے، دشمن کا ہونا حق کو نکھارتا ہے، دشمن کا ہونا حق کو واضح کرتا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی دشمن ہو تو دوسرے کی جو حجت، دوسرے کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈتا ہے، وہ اچھی دلیل چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حجت جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہو، میری حجت جو ہے وہ مضبوط ہو، میری حجت جو ہے وہ کیا ہے، وہ ٹھوس ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، انبیاء علیہ السلام کے دشمن پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی حجت کو جو ہے مضبوط کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے حجت دی، جو دلائل دیے، ان کے سامنے وہ سارے کے سارے وہ جو ہے ہیج ہو گئے، ان کے سامنے وہ سارے کے سارے ڈیڈ ہو گئے، وہ جو ہے ایک دم جس کو آپ کہیں گے بہت ہی کمزور ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرما دیں جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے دشمن بنائے، پیغمبروں کے اعداء بنائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے توحید جو ہے وہ کیا ہے، وہ حق جو ہے، حق اس سے نکھار آئے گا، حق میں، اس میں حق کی توضیح ہوگی۔ جو ہی کوئی مخالف پایا جائے گا تو دلیل دینے والا، تو حق کو ظاہر کرنے والا مضبوط ہوگا، اس کی دلیل مضبوط ہوگی۔ اور یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے کیا ہے عطا کیا، اللہ رب العالمین نے یہ مضبوط دلائل، ٹھوس دلائل۔ تو ہر نبی کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی نبی کے پیروکار جو ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی بھی دلیل مضبوط ہوتی ہے، ان کی بھی دلیل جو ہے ٹھوس ہوتی ہے، موحدین کی دلیل ٹھوس ہوتی ہے، توحید کا پرچار کرنے والوں کی دلیل ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام رہا ہے کہ اہل باطل ہمیشہ دب جاتے ہیں، بھلے باطل میں قوت ہو، بھلے باطل میں جو ہے طاقت ہو، بھلے باطل جو ہے وہ آسمان پہ گھومتا ہو، بھلے باطل کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن دن آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس باطل کو برباد کر دیتا ہے، اس باطل کی کمر توڑ دیتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں اہل حق کا جو ہے حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اہل حق جو ہیں، اہل حق کے ایمان کا بھی اس میں امتحان ہے، اہل حق کے حق کا بھی اس میں امتحان ہوا کرتا ہے، کیونکہ اہل حق کا ایمان جو ہے وہ سب سے پہلا ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں یہ حق ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ غالب ہو کے رہے گا، چاہے کوئی مانے نہ مانے، یہ حق غالب ہو کے رہے گا، یہ حق ظاہر ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، مخاطب فرمایا کے بارے میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ غور کریں سورۃ صف کی یہ آیت مبارکہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، اظہر، اظہار کی معنی ہوتا ہے غالب کرنا، جو ہے غالب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے باطل ادیان پہ اللہ رب العالمین کیا ہے، غالب کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمایا تو آپ کو کیا ہے، آپ کو دلیل دی،
آپ کو حجت دی، آپ کو براہین عطا فرمائے، آپ کو معجزات دیے، تاکہ ان معجزات کی وجہ سے، ان معجزات کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبی علیہ السلام کا سچا ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حق ہونا جو ہے کیا ہے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی پیروی کریں، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو رسولوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ رسولوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ جیسے رسول غالب تھے، جیسے انبیاء غالب تھے، اسی طرح سے رسول کے پیروکار بھی کیا ہے، پیروکار بھی غالب ہو کے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قل انما ادعو الى اللہ علی بصیرہ، قل انما ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، والذین اتبعوهم بإحسان، السابقون الاولون، سابقین اولین، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے۔ مہاجرین کی فضیلت مسلم ہے، انصار کی فضیلت مسلم ہے۔ مہاجرین کو اللہ رب العالمین نے صادقین فرمایا، اور جو ہے انصار کو اللہ رب العالمین نے مفلحون فرمایا۔ ان دونوں کی حقیقت، ان دونوں کا جو ہے جس کو ہم کہیں گے حق پہ ہونا مسلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ مہاجرین اور انصار کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ گویا کہ متبعین، انبیاء کے ماننے والے، ان کے لیے بھی یہ پیشن گوئی ہے، ان کے لیے بھی یہ کیا ہے نوید ہے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، وہ بھی کامیاب ہوں گے، وہ بھی جو ہے ظاہر ہو کے رہیں گے، وہ بھی جو ہے کیا ہے حق کا بول بالا کریں گے، اور حق کا بول بالا وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں اہل حق کا امتحان ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ حق پہ ڈٹے رہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے حق کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا صحیح دین کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کی دعوت دیتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی حدیث کی بات دیتا ہے، تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہے یہ شخص بہترین داعی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا ہے قصے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کیا ہے واقعات لاتے ہیں، بعض لوگ نہ معلوم کیا کیا چیزیں لاتے ہیں۔ تو ان سارے کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے پاس دلائل ہوں قرآن کے، جن کے پاس دلائل ہوں حدیث کے، اللہ کی قسم ہے کہ پوری کائنات کے اندر وہ لوگ اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرمان کی تبلیغ کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں، احادیث صحیحہ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان احادیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو احادیث موجود ہیں اور جو صحیح احادیث ہیں، کیونکہ بہت سی ضعیف احادیث بھی سناتے ہیں لوگ، بہت سے موضوعات بھی سناتے ہیں۔ تو موضوعات اور ضعیف جو احادیث جن کو محدثین نے، جن کو علم حدیث میں مہارت رکھنے والوں نے صحیح کہا، ضعیف کہا یا موضوع کہا، تو اس آئینے میں جو لوگ صحیح احادیث کو لیتے ہیں اور پھر اس کی تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے، نبی علیہ السلام کا جو ان پہ حق ہے، اس حق کو پورا کیا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا داعی بنا کر، نبی بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، اور ہم جو ہیں ہم کیا ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے نمائندہ ہیں۔ تو گویا کہ اس سے کیا ہے، اس سے حق جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ پھر گفتگو ہوگی۔ حضرت اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔